السلام علیکم۔ آج ہم آکسفورڈ ریڈنگ سرکل بک 4 کی ایک پوم ہے ڈریمز کے نام سے، تو وہ کرنے جا رہے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن میں دے دوں۔ یہ لکھی ہے جناب لینگسٹن ہیوز نے۔ لینگسٹن ہیوز صاحب جو ہیں وہ امریکن پوئٹ ہیں، آتھر ہیں، افریقن امریکن تھے۔ تو 1960s کے اراؤنڈ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس زمانے تک امریکہ میں افریقن امریکنس کی زندگی کافی مشکل تھی، کافی ڈیفیکلٹ تھی۔ اور ان کی ایک پوم ہم نے ایک اور بک کے میں سمجھائی تھی، مدر ٹو سن کے نام سے۔ آئی تھنک وہ بک کلاس 6 کی بک تھی۔ تو وہ بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن تھی کہ جہاں مشکلات، پرابلمز سے لڑنے کا جذبہ دلانا، اس طرح کے کام انہوں نے بہت کیے، اور خاص طور پہ افریقن امریکنس کو انہوں نے کافی جوش اور جذبہ دلایا کہ بھئی آپ ہمت نہ ہاریں۔ تو کچھ اسی طرح کے ایک ماحول ہے۔ وہ سوچیے کہ ایک مشکل ماحول ہے جہاں بہت سختیاں ہیں، بہت پرابلمز ہیں لائف کے اندر، جو ہے وہ لوگ اچھا نہیں سوچ سکتے کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں اور لوگوں سے کچھ چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوم کو نا دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک خود کسی ایک شخص کے لیے، کسی بچے کے لیے، اور ایک کسی بچے کے والدین یا ٹیچرز کے لیے۔ تو میں اس کو دونوں انداز سے پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو شروع کرتے ہیں۔ ہولڈ فاسٹ ٹو ڈریمز، خوب مضبوطی سے پکڑ کے رکھو اپنے خوابوں کو، جانے نہ دینا۔ For if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. کیونکہ اگر تمہارے خواب ختم ہو گئے، مر گئے، تم نے خواب دیکھنے سے ہار مان لی، تو پھر زندگی ایسی ہے زندگی بغیر خوابوں کے، جیسے کہ کوئی ایسا پرندہ ہو جس کے پر زخمی ہو گئے ہوں۔ بروکن ونگڈ، زخمی پروں والا پرندہ۔ اب زخمی، بروکن کا مطلب ویسے تو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو ٹوٹا ہوا کو آپ پرندے کے پروں کو زخمی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے۔ آپ ٹوٹا ہوا پروں والا پرندہ سمجھ لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیسا پرندہ ہوگا؟ ایک ایسا پرندہ جو اڑ نہیں سکتا، اور جب پرندہ اڑ نہیں سکتا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور یا جاندار کو جس ماحول میں پیدا کیا ہے، جس انداز سے پیدا کیا ہے، اس کا سروائیول اسی انداز سے ہے نا؟ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں، مچھلی تو پوری کی پوری اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اب وہ چونکہ اپنے ماحول میں نہیں جا سکتی تو وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح سے پرندہ اگر اڑ نہیں سکتا تو اس کے سارے کام اڑ کے ہی ہوتے تھے، دانہ دن کا تلاش کرنا، اپنے گھونسلے تک جانا، سب کچھ ہی اڑ کے ہوتا تھا۔ تب وہ چونکہ اڑ نہیں سکتا تو پھر سمجھ لیں کہ بس ختم ہو گیا، اس کی زندگی ختم۔ تو جناب اپنے خوابوں کو پکڑ کے رکھیے۔ ابھی کون سے خواب ہیں کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، مجھے آگے ایسا کرنا ہے، میں یوں کر دوں گا، میں دنیا بدل دوں گا، میں ایک ایسی چیز ایجاد کروں گا کہ بس سب حیران رہ جائیں گے، میں دنیا کی بجلی کے مسئلے حل کر دوں گا، میں دنیا کے پانی کے مسئلے حل کر دوں گا، میں جناب اسپیس میں ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں آج تک انسان نہیں گیا۔ خوب خواب دیکھیے، خوب خواب دیکھیے، خوب سوچیے، خوب امیجن کیجیے، کیونکہ جب انسان امیجن کرتا ہے، جب انسان خواب دیکھتا ہے کچھ کرنے کے بارے میں، اس کا دل چاہتا ہے، تو پھر وہ کچھ کر گزرتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کر ہی گزرتا ہے۔ یہ خواب دیکھنے والے ہی ہوتے ہیں جو کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ان کو اس کرنے کی کوشش میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوں جن سے کہا جائے چلو بھائی چلو تم جو ہو نا وہ فلانے پہاڑ پہ چڑھ کے دکھاؤ، اور ان کا بالکل دل نہ چاہتا ہو پہاڑ پہ چڑھنے کا، وہ ایک دفعہ کوشش کریں گے، ناکام ہو گئے تو واپس آ جائیں گے، نہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایسے خواب دیکھے ہوتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ کاش ہم اس بڑے سے پہاڑ پہ چڑھ کے جائیں، تو جب وہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں تو ان کو ناکامی ہراتی نہیں ہے، بلکہ خواب دیکھنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو ناکامی کے بعد دوبارہ جوش پکڑتے ہیں، دوبارہ ہمت پکڑتے ہیں اور پھر چڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم خواب دیکھنا بند کر دیں، ہم چیزوں کے بارے میں سوچنا بند کر دیں کہ کاش ہم یوں کریں اور ہم ایسا کریں اور ہم پروگریس کریں اور ہم آگے بڑھیں، تو بس پھر ہماری زندگی ایسے ہی پرندے جیسی ہو جائے گی جس کے پر ٹوٹے ہوئے ہوں، جس کے پر زخمی ہوں، جو اڑ ہی نہیں سکتا ہو، یعنی اصل جو زندگی کا مقصد ہے وہ حاصل ہی نہ کر سکتا ہو۔
تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، زبردست ہے نا، ساری جانداروں سے افضل بنایا کہ ہم کچھ آگے بڑھیں، ہم پروگریس کریں، ہم کچھ اچھا کر کے کریں، ٹھیک ہے، ہم کام آئیں لوگوں کے، تو وہ سب کچھ ہم نہیں کر سکیں گے اگر ہم نے اپنے خواب چھوڑ دیے، اگر ہم نے خوابوں کو مرنے دیا۔ اور خوابوں کو ہم مرنے کیسے دیتے ہیں؟ خوابوں کو مرنے پتہ ہے ہم کیسے دیتے ہیں؟ جب کوئی ہم سے بار بار جو ہے نا ہمارا مذاق اڑاتا ہے، جب کوئی کہتا ہے لو تم کیسی عجیب بات کرتے ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو تم کر ہی نہیں سکو گے، یہ تو تم حاصل ہی نہیں کر سکو گے، ہیں؟ ایک بچہ جس کے مارکس کم آئے وہ اپنے ٹیچر سے بولے کہ مس اگلی دفعہ میں فرسٹ آ کے دکھاؤں گا، اور مس کہیں چھوڑو تم کہاں فرسٹ آ سکتے ہو، ہے نا؟ یا آپ کا کوئی دوست یہ کہے کہ بھائی میں تو جو ہوں نا وہ اب دیکھنا کہ 3 دن کے اندر اندر سارا ہوم ورک ختم کر دوں گا، تو کہیں ہاں 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 کر لیا تم نے ہوم ورک ختم، تم تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو ڈسکریج کرنا ہوتا ہے نا کسی ایسی بات کو کہ میں ایسا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں بڑی کوشش کروں گا، اور پھر سامنے والے لوگ اس کو ڈسکریج کر دیں، اس کا مذاق اڑائیں، تو یہ بہت زیادہ بار 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 ڈسکریج ہونے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کے خواب مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار شاید واقعی ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو خوابوں کو مرنے نہیں دینا، لوگوں کی ڈسکریجمنٹ سے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ گھبرا گئے تو بس پھر آپ کی زندگی آگے نہیں بڑھتی، بس ویسے ہی نارمل سی ایک جیسی گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہولڈ فاسٹ ٹو یور ڈریمز۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جب خواب ہیں تو دیکھنا اور خوب زبردست اچھے اچھے ارادے کرنا۔ اب ارادے تو کر لیے، خواب دیکھ لیے ہیں اور اچھے سے ارادے کر لیے کہ میں نے یہ سوچا ہے، میں نے یہ امید باندھی ہے، میں نے یہ نیت کی ہے، میں نے یہ ارادہ کیا، ارادہ تو کر لیا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے سنیے۔ ہولڈ فاسٹ ٹو یور ڈریمز فار وین ڈریمز گو لائف از اے barren field frozen with snow۔ تو جناب جب ایک دفعہ آپ خواب دیکھ لیں نا کسی چیز کو کرنے کا، تو پھر اس کو پکڑ کے رکھیے گا، پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے، پھر اس پہ محنت بھی کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے زندگی کے بڑا زبردست مقصد بنایا تھا، بہت اچھا سوچا تھا کہ میں ایسا کروں گا، لیکن پھر آپ ہار مان کے اس کو جانے دیں گے، اگر آپ اپنے خوابوں پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ تو تھا نا خواب دیکھیں گے ہی نہیں، دیکھنا ضروری تھا یہاں پہ تو بتایا، اور یہاں پہ بتایا اب ایک دفعہ دیکھ لیا نا تو اب اس کو جانے نہیں دینا، اب اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس پہ محنت کرتے رہنی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو جانے دیں گے، وہ جو آپ نے سوچا تھا، وہ جو آپ نے امید باندھی تھی، وہ جو آپ نے ارادہ کیا تھا، وہ جو آپ نے ایک اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا، اگر آپ اس کو جانے دیں گے تو پھر زندگی ایسی ہو جائے گی جیسے کہ کوئی بنجر زمین ہو۔ بیرن کہتے ہیں بنجر، فیلڈ کہتے ہیں کھیت کو، تو ایسا کھیت جس میں کچھ نہ اگتا ہو وہ کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں نا، بیکار ہے۔ تو پھر ایک ایسی زندگی ہو جاتی ہے کہ بس بیکار، ہلکی نارمل، کوئی خاص سی باتیں نہیں کی، کچھ اچھا کیا ہی نہیں کبھی۔ یا پھر ایک ایسی زمین ہو جاتی ہے جو کہ برف کی وجہ سے جم گئی ہو۔ تو جب کھیت کا کام ہی یہی ہے کہ اس میں کھیتی باڑی کی جائے، اس میں اناج اگایا جائے، اس میں پھل اگائے جائیں، اس میں سبزی اگائی جائے، اس میں کچھ ایسی چیز کی جائے جو انسانوں کو فائدہ دے، لیکن جب زمین برف کی وجہ سے جم جاتی ہے تو پھر وہاں پہ کچھ نہیں اگایا جا سکتا، وہ کسی کے کام نہیں آتی۔ تو نہ صرف اگر آپ نے اپنے خواب چھوڑ دیے نا تو نہ صرف آپ کے لیے برا ہوگا، بلکہ آپ کسی اور کو بھی پھر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، ایک ایسی زمین بنجر بن جائیں گے جو کسی کے کام نہیں آتی۔ اب خواب دیکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا خواب ضروری ہے کہ دوسروں کے حساب سے ہی ہو، ہیں جی، دوسرے سارے خواب دیکھ رہے ہیں، میں بہت امیر بنوں گا، وہ بھی کہہ رہا ہے میں بہت امیر بنوں گا، وہ بھی کہہ رہا ہے بہت امیر، آپ نے کہا نہیں میں جناب بہت اچھا رائٹر بنوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر انسان کا ایک الگ خواب ہو سکتا ہے، ہر انسان کی ایک الگ آرزو ہو سکتی ہے نا بھائی؟ بس یہ کہ خواب ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی تکلیف کسی دوسرے کو پہنچتی ہو، یہ بری بات ہو جائے گی۔ تو جناب یہ تو تھا اس کا ایک ترجمہ آپ لوگوں کے لیے، یعنی بچوں کے لیے یا کسی ایک فرد کے لیے۔ اب اس کا ایک ترجمہ ذرا میں جلدی سے ایک نظر بتاؤں آپ کو کہ بڑوں کے لیے، یعنی والدین کے لیے اور پیرنٹس کے لیے، یعنی اور ٹیچرز کے لیے، کہ بھائی ٹیچرز اور پیرنٹس ذرا خیال رکھیں کہ جو خواب دیکھنے والے بچے ہیں نا ان کو خواب دیکھنے دیں، یہ جو خواب ہے نا ان کو پکڑنے دیں ان کو، کیونکہ اگر ان کے خواب مر گئے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ کوئی ایسا پرندہ ہو جو اڑ نہیں سکتا، ایسا زخمی پرندہ جو اڑ نہیں سکتا۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں، اگر آپ کے بچے کہتے ہیں کہ ہم کچھ زبردست کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک ہو اور وہ کچھ کرنا چاہیں، تو ان کو انکریج کریں، ان کو ڈسکریج نہ کریں۔
آپ کے ذہن میں جی بچے نے انجینئر ہی بننا ہے، بچے نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، بچے نے پائلٹ ہی بننا ہے، آپ کے بچے نے کہا نہیں میں کچھ زبردست کرنا چاہتا ہوں، میں جناب میکینک بنوں گا۔ ارے بھائی میکینک بھی ایسے ایسے ہو سکتے ہیں، کچھ ایسی ورک شاپس بنا سکتے ہیں جہاں پوری دنیا جو ہے وہ کہے کہ واہ واہ کیا کام کیا ہے صاحب، کیا زبردست۔ تو بھائی جو خواب دیکھے اس کا راستہ صاف کیجئے، اس کو ہیلپ کیجئے، کیونکہ اگر آپ نے اس کے خواب کو مار دیا نا تو پھر وہ زندگی میں کچھ بھی مزے سے نہیں کر سکے گا، کچھ بھی دل سے نہیں کر سکے گا، ایسا ہو جائے گا جیسے کہ پرندہ جو اڑ نہ سکتا ہو۔ تو یہ بڑوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں، اپنے بچوں کو انکریج کریں، اور جو ڈریمز انہوں نے دیکھ لیے ہیں ان میں ان کی مدد کریں۔ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ بچے ہیں نا، بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے ایک خواب دیکھا تو وہ حاصل کیسے کر سکیں گے ہم۔ تو اگر ہم کچھ خواب دیکھ لیتے ہیں اور بار بار ناکام ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے خوابوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہاں بڑوں کا کام آتا ہے کہ بچوں کو گائیڈ کریں کہ بیٹا اگر آپ نے یہ امید باندھی ہے نا، یہ خواب دیکھا ہے تو پھر یہ راستہ ہے، پھر یہاں سے چل کے جانا پڑے گا، آپ کو اپنا خواب اچیو ہو جائے گا، آپ کر پاؤ گے۔ ایک بچے نے کہا میں دنیا کا سب سے بڑا کک بننا چاہتا ہوں جی، سب سے بڑا شیف بننا چاہتا ہوں، تو پھر والدین کا کام یہاں پہ آتا ہے ہولڈ فاسٹ ٹو دا ڈریم، ان خوابوں کو پکڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ وہ خواب ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ وہ نکلیں گے کیسے کہ وہ کوشش کریں اور نہ ہو رہا ہو تو وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہاں پہ والدین کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو صحیح راستہ دکھائیں، ان کو دکھائیں کہ بیٹا یہ تمہارا جو خواب تھا نا وہ ایسے اچیو ہو سکتا ہے، یہ کرنا پھر یہ کرنا پھر یہ کرنا۔ یہاں پہ ٹیچر سے کام آتا ہے کہ بچوں کو گائیڈ کریں کہ بیٹا اگر آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے نا، یہ آپ کا خواب ہے، تو بیٹا پھر آپ کو آج یہ کرنا پڑے گا، پھر کل یہ کیجیے گا، اور اس میں ان کو سپورٹ کریں۔ ورنہ اگین ایک ایسا بچہ جس نے اپنے خوابوں کو چھوڑ دیا ہو، تو وہ اس کی زندگی ایسی ہو جائے گی جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ بیرن فیلڈ، بنجر کھیت، بنجر زمین جیسی کہ جمی ہوئی ہو برف سے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بڑی زبردست لیسن ہے، اس کو سمجھیں، سیکھیں، اور اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں جلدی سے۔ کوشچن آنسرس کو ہی دیکھتے ہیں، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ تو بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ واٹ میٹافور از یوزڈ ان دا فرسٹ اسٹینزا؟ میٹافور کیا ہوتا ہے جناب؟ میٹافور ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دینا۔ ٹھیک ہے، تم تو اتنا تیز بھاگتے ہو جیسے چیتا، تو اب وہ چیتا تو نہیں ہے، تو لیکن چیتے سے مشابہت دی جا رہی ہے کہ تم چیتے کی طرح تیز بھاگتے ہو، تو یہاں چیتا کہنا میٹافور ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ فرسٹ اسٹینزا میں کیا میٹافور یوز کیا گیا ہے، کس سے مشابہت دی گئی ہے؟ تو کیا بتا رہے ہیں یہ کہ زندگی ایسی ہو جائے گی جیسے کہ ایک بروکن ونگڈ برڈ، کلر چینج کر لیتے ہیں، تمہاری زندگی ایسی ہو جائے گی جیسے کہ ایک بروکن ونگڈ برڈ، یہ ہے میٹافور۔ اصل میں تو زندگی ٹوٹے ہوئے پروں والی پرندے ایسی نہیں ہوگی نا، وہ تو ایک انداز ہے بات کرنے کا۔ تو فرسٹ اسٹینزا میں جو میٹافور ہے وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر وچ ورڈز کریٹ اے سیڈ اور انہیپی فیلنگ؟ کون کون سے الفاظ ایسے ہیں جن سے آپ سیڈ اور انہیپی فیل کرتے ہیں؟ تو دیٹ کین ناٹ فلائی، ایک یہ بات ہو گئی ہے نا، اور لائف از بیرن فیلڈ، ایک یہ بات ہو گئی۔ اچھا، اس کے جواب میں آپ تین جملے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ یہ والا جملہ بھی ریفر کر سکتے ہیں، اف ڈریمز ڈائی، یہ بھی انہیپی سی فیلنگ ہے نا۔ تو اس میں نا آنسر آپ کا ویری کرے گا، کچھ بچے 2 جملے بتائیں گے، کچھ 3 بتائیں گے، کچھ 4 بتائیں گے۔ اچھا، جیسے میں ہر دفعہ آپ سے کہتا ہوں بچوں کے جواب ریفرنس ٹو دا کوشچن دیا کریں۔ واٹ میٹافور از یوز ان دا فرسٹ اسٹینزا، تو جواب کیسے شروع ہوگا؟ دی میٹافور دیٹ از یوز ان دا فرسٹ اسٹینزا از، اور پھر کیا کہ جواب لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ بیکاز اس طرح کے ڈائریکٹ جواب مت لکھا کریں، اچھا نہیں لگتا۔ تو دا ورڈز، اب جواب اس کا کیا ہوگا؟ دا ورڈز دیٹ کریٹ اے سیڈ اور انہیپی فیلنگ آر، اور پھر آر کا کیا آگے جواب پورا کریں گے۔ واٹ آر دا تھنگز لائف از کمپیئر ٹو ان دا سیکنڈ اسٹینزا؟ دوسرے اسٹینزا میں زندگی کو کس سے ملایا ہے؟ 2 چیزوں سے ملایا ہے نا یہاں پہ، کہ ایک ہے بیرن فیلڈ اور دوسری ہے اے فیلڈ دیٹ از فروزن ود اسنو۔ تو چاہیں تو آپ خالی بیرن فیلڈ ہی کہہ دیں، بیرن فیلڈ ہی فروزن ود اسنو تھی، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو بھی صحیح چلے گا، اور دونوں کو بتا دیتے ہیں تو دونوں بھی صحیح رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، نیکسٹ، واٹ از یور ڈریم؟ ہاں یہ کتنا مزے کا سوال ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ کچھ آپ بتائیں گے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ کا ارمان کیا ہے بھائی؟ کسی کا ارمان ہو کہ میں جناب میں جی بہت بڑا کرکٹر بننا چاہتا ہوں، بنیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
تو اپنا ڈریم بتائیے. مائی ڈریم از ٹو بیکم ڈیش ڈیش ڈیش، لیکن تھوڑا سا لمبا، یہ نہیں کہ مائی بگ ڈریم از ٹو بیکم اے کرکٹر. لو بھائی یہ کیا بات ہے، تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں نا. مائی ڈریم از ٹو بیکم دا بیسٹ کرکٹر ان دا ورلڈ. مائی ڈریم از ٹو بیکم سم ون لائک بابر اعظم اور وراٹ کوہلی اور عمران خان اور وسیم اکرم اور برائن لارا اور سچن تندولکر اور واٹ ایور جو بھی گریٹ کرکٹرز گزرے ہیں، کسی کا بھی نام آپ لے سکتے ہیں. تو کرکٹ ہو اگر آپ کا، اگر آپ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو کسی کا نام لینا. آئی وانٹ ٹو بی اے سائنٹسٹ لائک آئنسٹائن، لائک اور کوئی بھی میڈم کیوری، یا اسی طرح سے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، جس کی آپ نے تاریخ پڑھی ہے، جس کی وجہ سے آپ انسپائرڈ ہوئے. تو ذرا صحیح سے لکھیے گا، مزیدار سوال ہے، جواب مزیدار ہونا چاہیے. لائف از فل آف ڈیفیکلٹیز، زندگی تو بہت زیادہ زندگی میں مشکلیں بھری ہوئی ہیں. ٹھیک بات ہے. واٹ وڈ یو ایڈوائز ٹو سم ون who is unable to fulfill his her dream؟ اگر کوئی اپنی زندگی کا خواب پورا نہیں کر پا رہا تو آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے، وہ کیا کرے؟ اب یہ بڑا گہرا کوشچن ہے، مطلب یہ کوشچن تو اچھا ڈیپ کوشچن ہے. عام طور پہ بک فری میں ایسے اچھے مزے کے سوال نہیں آتے، تو مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے ایسے سوال دیکھ کے. تو زندگی میں کسی نے سوچا فار ایگزامپل کہ میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں، اب وہ نہیں بن پایا، بیچارے کی زندگی میں کچھ ایسے پرابلمز آ گئے، اس کو کام پہ جانا پڑ گیا، اس کو آفس جوائن کرنا پڑ گیا، اب وہ کیا کرے؟ تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ یہ اس سوال کا جواب میرے پاس تو بہت مزے کا ہے، میں تو بہت اچھا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنا بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر کسی شخص نے کہ زندگی کے حالات ایسے ہو گئے کہ اب وہ اپنے خواب کو پرسو نہیں کر سکتا، تو کیا اس کو اپنے خواب چھوڑ دینے چاہیے؟ ذرا یہ سوچ کے بتائیے. اور اگر وہ نہیں چھوڑے گا، فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، خدا نہ خواستہ اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ابھی وہ پڑھ رہا تھا، اب مزید پڑھائی نہیں کر سکتا، اور اس کا دل چاہتا تھا وہ انجینئر بنے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تو نہیں پڑھ سکتا، اس کو تو اپنے گھر والوں کو پالنے کے لیے کچھ کام پہ جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ میکینک بن جائے. تو اب بتائیے اس کو کیا آپ کیا ایڈوائز دیں گے؟ ہاں بھائی چھوڑ دو اپنے ڈریمز اور اپنے کام کاج پہ لگ جاؤ، یا پھر نہیں بھی کام کاج چھوڑ دو، گھر والوں کی فکر چھوڑو اور کرو اپنی مرضی. تو کچھ بیچ کا راستہ ضرور ہوگا، سوچیں، کچھ نکالیں، کچھ اچھی سی بات بتائیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ لوگوں سے بڑی اچھی امید ہے، آپ کچھ بڑی مزے کی باتیں نکالیں گے اس میں. ٹھیک ہے، تو اچھے جواب لکھیے گا. اگین کچھ سمجھ میں نہ آئے، کچھ بہت مشکل لگ رہا ہو تو آپ مجھ سے پھر ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں، اور پھر فلی ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.